اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ایک جائزہ کے ساتھ میں علی رضا لال جی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، الیکشن گزر گئے، کیا واقعات ہوئے، کیا نہیں ہوا، PS 117 میں ایسے کیا کیا واقعات ہوئے، اور الیکشن کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا، اور بہت سارے کیوس جو اس وقت چل رہے ہیں، کتنے ووٹ ملے، کتنے ووٹ نہیں ملے، اس حوالے سے آج ہم نے انوائٹ کیا تھا PS 117 کے مجلس وحدت المسلمین کے کینڈیڈیٹ جناب شاکر علی روجانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ان سے معلومات کریں گے کہ ان دنوں کیا واقعات ہوئے اور اس سارے سلسلے کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ شاکر بھائی، کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ نئے اچانک سے الیکشن کے اندر انٹر ہونا، ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے کال ہوئی اور واپس آئے اور پھر الیکشن میں حصہ لیا، کیا ہو گیا یہ سارا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو اس ماہ رجب کی مبارکباد اور اس میں ہونے والی پاک ولادتوں کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا، ظاہر ہے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے جب اس کام کا آغاز کیا تھا، جب ہم نے اس میدان میں قدم رکھا تھا، تو ظاہر کچھ اہداف ہم نے اپنے ذہن میں رکھے تھے، اور الحمدللہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو گاہے بگاہے ہم ہر بار کہتے بھی رہے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاتے رہے کہ ہمارا مقصد کبھی بھی سیٹ نہیں تھا، ہمارے مقاصد کچھ اور تھے۔ ڈیفینیٹلی ہمارا مقصد شیعت کو ایک تشخص جو تھا اس کی بیداری بہت امپورٹنٹ تھی، ایک اپنے تشخص کے ساتھ اس میدان عمل میں آنا یہ سب سے امپورٹنٹ تھا، اور ظاہر ہے کہ سیٹ حاصل ہو جاتی تو شاید ایک قدم ہم اور آگے بڑھ جاتے، لیکن بہرحال کسی بھی طریقے سے یہ ہدف ہمارا نہیں تھا۔ تو جہاں تک ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے رکوں گا اس کو، ہم ذرا سے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تاکہ ایک ایک چیز لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ ہم الیکشن کو کس طرح سے لیں۔ سب سے پہلے ہم ریزلٹس کی طرف آتے ہیں۔ کیا ریزلٹس کیا آئے؟ نمبر 1 پوزیشن پہ کون رہا، نمبر 2 پوزیشن پہ کون رہا، نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ، تاکہ ہمیں ایک اینالائز کرنے میں تھوڑا سا آسانی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، یہ بھی بڑا ایک بہت ہی المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جو ریگنگ ہوئی ہے وہ کسی ایک سٹیپ پہ ریگنگ نہیں ہوئی ہے، اٹس بیسیکلی 3 اسٹیپس ریگنگ۔ ایک ریگنگ تو وہ ہے جو الیکشن کے دن لوگوں نے دیکھی، الیکشن کے دوران لوگوں نے دیکھی کہ کس طریقے سے تھپے لگائے گئے، کس طریقے سے معاملات کو کیا گیا، ایک اسٹیپ یہ تھا۔ دوسرا اسٹیپ کاؤنٹنگ کے وقت ہوا، جب پورے باکسز چینج کر دیے گئے، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرا اسٹیپ تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک تیسرا اسٹیپ تھا۔ وہ تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ جن پولنگ اسٹیشنز پہ ہم بہرحال کسی بھی طریقے سے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بٹھا پائے آخر تک، کاؤنٹنگ تک، اور وہاں سے ہم نے کاؤنٹنگ سلپس لے لی سائن کے ساتھ، وہ سلپس جب ریٹرننگ آفیسرز کے پاس پہنچی ہیں تو اٹ واز آل کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ تو یہ 3 سٹیپس میں ریگنگز ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ آفیشیل ریزلٹس پہ جاتے ہیں تو آفیشیل ریزلٹس میں آپ کو مجلس وحدت المسلمین PS 117 کے صرف 3400 ووٹ نظر آئیں گے، جبکہ وہ پولنگ اسٹیشنز جن پہ، جو کہ اس وقت اگر میں PS 117 کی بات کروں تو 84 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم 10% پہ بھی اپنے پولنگ ایجنٹس کو برقرار نہیں رکھ پائے تھے۔ ان پولنگ اسٹیشنز کی جو لسٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کے حساب سے بھی جیسے وحدت المسلمین PS 117 سے جو ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے وہ 11700 پلس ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 11700 پلس آپ کے ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے، جبکہ آفیشیلی آپ کا 3496 ووٹس میرے خیال سے یہی رزلٹ آیا، شاکر بھائی ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ 84 میں سے 10 پولنگ سٹیشنز کے اندر ہم جیت گئے اور باقی پولنگ سٹیشن سے اگر ہم ہار بھی گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیت ہماری ہونی چاہیے تھی؟ اور آپ یہ دیکھیے، ہم ہرگز یہ بات نہیں کر رہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے آپ 3496 ووٹس، پی ٹی آئی 22000 ووٹ، اس کے بعد جماعت اسلامی جنہوں نے الیکشن کے دوران بائیکاٹ کر دیا تقریباً 2 بجے، ان کے تقریباً 16-17 ووٹس، اور ہم چوتھی پوزیشن پہ 3400 ووٹس کے ساتھ۔ کوئی میچ نہیں بن پا رہا۔ نہیں آپ تھوڑا سا غلط آ رہے ہیں اس میں۔ جماعت اسلامی کے 16-17 ہزار این اے میں تھے،
Okay. وہ PS117 میں نہیں ہے. نمبر 1. PS117 میں کیا پوزیشن تھی؟ PS117 میں جماعت اسلامی بیسکلی کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہی. اوکے ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی جو ہے وہ دیکھیں آپ کا پی ٹی آئی کا ووٹ بالکل 22,000 کا ووٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ وہ 11,000 کے ووٹس ہیں جس میں میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو 3 مین پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ باکسز کمپلیٹلی چینج کر دی گئے, یعنی کہ ہمارے ووٹ کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا میجر سیکشن ہے کہ جہاں سے ایک بہت بڑا ایک میجر سیکشن ہے, یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم صرف ان پولنگ اسٹیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم بہرحال اپنے لوگوں کو بٹھا سکے اور معاملات کر سکے, اس کے باوجود اس میں 11,700 کے ووٹس موجود ہیں. اچھا, دوسرا فیکٹر آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بیسکلی اگر آپ انالائز کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس علاقے کے اندر جو ووٹ پڑا ہے, نو ڈاؤٹ ایک اچھا اس نے جو ہے وہ رزلٹ شو ضرور کیا ہے, لیکن اس کو ایک بہت بڑا بینیفٹ جماعت اسلامی کے بائیک آؤٹ کے بعد ہوا ہے. 1 بجے جب جماعت اسلامی کا بائیک آؤٹ ہوا ہے, اس کے بعد وہ لوگ جو کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے نکلے ہیں, انہوں نے این اے میں جب جو ہے وہ جماعت اسلامی نہیں ہوئی ہے تو این اے اور دونوں صورتوں میں جو انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پریفرنس دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے بہرحال. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ چیز ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ان تمام چیزوں کو انالائز کر لیا جائے, دیکھیں مارٹن روڈ وہ علاقہ کہ جہاں سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بالکل کیمپین بھی نہیں کر پائے تھے, اپنی چیزوں کو ہم بالکل وہاں کچھ بھی نہیں کر پائے تھے, وہاں پر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو صبح سے ہی جو ہے وہ کئی پولنگ اسٹیشنز پہ صبح سے ہی جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا, اور جن پولنگ اسٹیشنز پہ ہمارے لڑکے موجود تھے وہ بیچارے میسج کر کر کے ہمیں انفارم کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے سامنے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. خود میرے اپنا بھائی جو پولنگ ایجنٹ تھا اس پہ انہوں نے جو ہے وہ گنز جو ہے وہ رکھی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار اب تجھے اگر زندہ رہ کے جانا ہے یہاں سے تو خاموشی سے بیٹھا رہے. تو وہ مارٹن روڈ جہاں پہ یہ معاملات موجود تھے, آپ یقین مانیں کہ وہاں پر بھی ہم نے جو کیمپ لگایا تھا باہر, وہاں لوگوں نے آ کے خاموشی سے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ہم جا ضرور ان کی طرف رہے ہیں لیکن خاموش ووٹ آپ کا ہے, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس وقت آپ کو اس پورے علاقے سے ووٹ دے گا, لیکن وہ پورا کے پورا صاف کر دیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بہت سارے اس طریقے کے علاقے, اور پھر صرف یہ بات نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے ووٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم جس طرح سے دوسری کمیونٹیز سے بات ہوئی تھی ہماری اور دوسرے معاملات ہوئے تھے, اس وجہ سے ہم بہت مطمئن ہیں کہ ایک مرتبہ اگر یہ معاملات بالکل صحیح طریقے سے ہو جائیں تو ہم بہت اچھا رزلٹ اس علاقے سے ڈیفینیٹلی دے سکتے ہیں. یس, ممکن ہے کہ پی ٹی آئی سے فائٹ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں نہیں اترے تھے. ہم بالکل اپنی مکمل تیاری کے ساتھ, دیکھیں میں بتاؤں, جہاں تک آپ بات کرتے ہیں مکمل تیاری کی, یہ ایک اچھا سوال ہے آپ کا. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا پراپر ہوم ورک نہیں تھا, ہمیں نہیں اتنی جلدی میدان میں آ جانا چاہیے تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا پی ٹی آئی کیا 17 سال سے یہ کام نہیں کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی اتنے سالوں سے الیکشنز نہیں لڑ رہی ہے؟ ان کا حال اور ہمارے حال میں کوئی فرق ہوا ہے؟ ایون جماعت اسلامی نے تو آدھے سے بیک آؤٹ کر دیا, ہم پھر بھی آخر تک الحمدللہ رہے, ہم نے فائٹ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے چیزوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ سارے معاملات اگر ہم 17 سال سے بھی محنت کر رہے ہوتے تو یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ معاملات ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہوتے. بات یہ کہ اگر آپ کسی سمندر کی گہرائی کو ناپنا چاہتے ہیں, کسی سمندر کی گہرائی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کے رموز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمندر میں اترنا پڑے گا. مگر اترنے سے پہلے آپ کو ایک انسٹرکٹر کی بھی تو ضرورت ہے کہ جو آپ کو انسٹرکٹ کرے, الحمدللہ دیکھیں یہ ڈائریکشن ہے, یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو آپ اس طرح سے فالو کرو گے تو یہ ریزلٹس بالکل صحیح بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جتنی بھی پریکاشنز لی جا سکتی تھی الحمدللہ ہم نے لی ہیں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, اس علاقے کے حوالے سے خاص طور پر جو پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے ہم نے الیکشن سے 2 دن پہلے تک جماعت اسلامی کے ساتھ باقاعدہ ہماری ورکنگ ہوئی ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے ورکنگ کی تھی, یعنی ہم نے پورے PS117 کو باقاعدہ سے کور کیا تھا کہ جن پولنگ اسٹیشنز پہ, جن پولنگ بوتھس کے اوپر اگر ہمارا بندہ نہ ہو تو کم از کم ان کا بندہ بیٹھا ہو, جہاں ان کا بندہ نہیں ہو تو کم از کم ہمارا بندہ بیٹھا ہو. ہم نے باقاعدہ اس طریقے سے پلاننگ کر کے پورے 2 دن ان کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کی ہے. لیکن ہمیں پرابلم کہاں ہوا کہ جب ان کا بیک آؤٹ ہو گیا 1 بجے, جہاں سے ہمارے سارے پولنگ اسٹیشنز جو ان پر ڈیپینڈنٹ تھے وہ پورے بلینک ہو گئے. وہ ایک مورل سپورٹ جو ان کی طرف سے ملنی تھی وہ کمپلیٹلی آؤٹ ہو گئی. تو یہ سارے معاملات بہرحال اس دن کے سارے معاملات ہیں, اور جس کو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جیسے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جیسی تنظیموں کی بھی یہ پرابلمز ہوئی ہیں اور ان سب کو یہ فیس کرنا پڑا ہے, نہ کہ صرف وجہ سے وحدت المسلمین کو. ہم کہہ رہے ہیں ریگنگ ہوئی اور بہت سارے معاملات خراب ہوئے, یقیناً
میڈیا کے سامنے بھی ساری باتیں آ چکی ہیں اور تمام معاملات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل ہم نے کیا کیا؟ ذرا سا مجھے گائیڈ کریں گے کہ دیکھیں ریگنگ تو ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا لیا؟ کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کی ہے؟ کیا ہم الیکشن کمیشن میں گئے؟ کیا ہم نے اپنی شکایت وہاں درج کرائی؟ جو آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، جو تمام معاملات لے کے چل رہے تھے، وہ تمام ویڈیوز کیا الیکشن کمیشن کو پٹ آن کی گئی؟ اگر پٹ آن کی گئی تو آج تک اس کا کوئی فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ ہم نے یہی فیصلہ کیا جب یہ ریگنگز کے معاملات ہوئے اور سارے معاملات ہوئے، تو پھر ہم بیٹھے اور ہم نے اس کے بعد یہ کہا کہ جس طرح سے عوام نے الحمدللہ ساتھ دیا اور سارے معاملات ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کو مایوس نہیں کرنا ہے، جس حد تک بھی لیگل ہمیں جانا چاہیے ہم جائیں گے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ اور اس ڈیسیشن کے بعد ہم نے سب سے پہلا کام ویری نیکسٹ ڈے ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک جو ہے وہ کمپلین فائل کی، جس میں سارے جتنے بھی ہم پولنگ جتنے بھی ہم حلقوں سے جو الیکشنز لڑے تھے مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے، ان تمام حلقوں کا ذکر کیا اور اس میں ہونے والی ان زیادتیوں کے کچھ انسٹنسز کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس کمپلین کو ہم نے الیکشن کمیشن کے آفس میں فائل کیا۔ الیکشن کمیشن کے آفس میں فائل کرنے کے بعد یہ بات آئی کہ بھئی آپ کو ریٹرننگ آفیسر میں بھی کمپلین داخل کرنی ہوگی۔ ہم نے ریٹرننگ آفیسرز کو جو کہ الگ الگ حلقوں کے حوالے سے مینیج کر رہا ہوتا ہے، ہر حلق رسپیکٹیو جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے پاس ہم نے باقاعدہ سے کمپلین درج کروائی۔ نہ صرف ہم نے درج کروائی بلکہ جس دن ہم نے یہ درج کروائی ہے اس دن ہمارے ساتھ باقی علاقے کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے سب نے جمع کروائی۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اب یہ کیس ٹریبیونل پہ ٹرانسفر ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم ٹریبیونل فارم کر رہے ہیں، اور ٹریبیونل فارم کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ جی ٹریبیونل کی طرف جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑا بیک ڈراپ یہ ہو رہا ہے کہ بیک ڈراپ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت تک جو ٹریبیونلز ہیں وہ اب تک فارم نہیں ہو سکے۔ ابھی بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دفتر بن رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ٹریبیونلز کو ہم بنا رہے ہیں ابھی۔ اچھا، لیکن ہم نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ جو اسپیسیفک 4 حلقے ہیں جن کے بارے میں ہم الحمدللہ کافی پر امید بھی ہیں اور ہمارے پاس کافی سالڈ اس وقت جو ہے وہ اس کے پروفس ہی موجود ہیں، جس میں کراچی کے 2 حلقے PS 117 PS 126، اس کے علاوہ ہمارا ایک جھنگ کا اور ایک ڈی جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان والا جو ڈی جے خان کا، یہ وہ حلقے ہیں جس پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ اینڈ وی آر فائلنگ پٹیشن فار دا سپریم کورٹ فار دس تھنگ کہ ٹریبیونل بنتے رہیں گے، ٹریبیونلز میں ہوتا رہے گا، یہ معاملہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ جی ٹریبیونلز میں جو لوگ ہائر کرے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ 1 سال کے لیے ہائر کیے جا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی یہ 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، 3 دن میں فیصلے ہو جائیں گے، لیکن جو ان کی ہائرنگز ہو رہی ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پورے سال کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو ہم ان جگہوں کے لیے باقاعدہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ٹریبیونلز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، الیکشن کے دوران بہت سارے ایسے بھی معاملات ہوئے جس میں آپ لوگوں نے دھرنے بھی دیے، اور الیکشن کے ساتھ PTI کے ساتھ آپ جا کے 250 میں بیٹھ بھی گئے، اور بڑے دھرنے اور بڑے باقاعدہ لوگوں کو میسج کیے گئے گھروں سے نکلو اور آؤ اس دھرنے میں بیٹھو۔ بعد میں تو آپ ہی نے ان کو انگوٹھا دکھایا اور سائڈ پہ ہو گئے، MQM کے متحدہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے کہ جی ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نہیں کیا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کو مطلب اس طرح سے آپ لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ اتنے ایسے میسیج اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے میسیج آئے کہ گھروں سے نکلو، اب نہیں نکلو گے تو امام زمانوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس طرح کے میسیجز کر کے آپ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلوا رہے ہیں۔ جب لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں یا نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد صرف یہ ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد رزلٹ یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے MWM جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن کا ہی بائیک آؤٹ کر دیتی ہے NA 250 کے اندر۔ کیا ہے یہ؟ مطلب آپ یا تو ایک طرف ہو جائیں کہ جی ہاں ہم متحدہ کے ساتھ ہیں، یا ایک طرف ہو جائیں کہ ہم PTI کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے اور پبلک سے کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ 2 تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ NA 250 از اے ویری سیپریٹ تھنگ، اور وہ جو دھرنے کی جو کال تھی وہ ایک سیپریٹ تھنگ تھا۔ میں بتاؤں کہ جو وہ دھرنا اسپیسیفکلی دیا گیا تھا دیٹ واز ناٹ فار 250 اونلی، ٹھیک ہے؟ وہ اوور آل کراچی میں جو ریگنگ ہوئی تھی اس کے خلاف ویری نیکسٹ ڈے جو دھرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے، اس کے اندر انہوں نے ہمیں کال کیا، اور انہوں نے ہمیں کال کر کے باقاعدہ جو ان کے احسن جو ہیں وہ ہمارے آفس آئے تھے، انہوں نے ہم سے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ضرور شرکت کریں اس دھرنے کے اندر، اینڈ وی وانٹ ٹو گو دس تھنگ۔ ہمیں ایک صحیح مقصد تھا، ظاہر ہے کہ ریگنگ کا ایشوز تھے، سارے معاملات تھے، اور ہمیں لگا کہ نہیں، ہمیں ظاہر ہے کہ سب مل کے افیکٹو جو ہے وہ ایک کلیکٹیو اگر ایفرٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، اینڈ بیکاز آف دیٹ تھنگ ہم وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس دن اس دھرنے کے اندر نہ صرف ہم پہنچے تھے
بلکہ جماعت اسلامی بھی موجود تھی, پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, اور کچھ اور جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بھی وہاں پہ موجود تھیں. وہ واحد دھرنا ہے ان کا جس میں یہ تمام جو ہے وہ سیاسی تنظیمیں موجود تھیں اور جنہوں نے مل کر اس کا دھرنا دیا تھا. لیکن بعد میں جب مزید دھرنوں کا انہوں نے اعلان کیا, اس کے اندر ہم نے مزید ان کے ساتھ دوبارہ کوارڈینیشن کی اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ سب کو لے کر مل کر ہم چلتے ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی نے جو سٹینس دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتنا زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہو پاتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ, چونکہ آپ کے نظریات اور تمام معاملات ہمارے ساتھ بہت بہتر ہیں, آپ ہمارے ساتھ بالکل آ جائیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہم مل کے دھرنا دیں گے, لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک اور سٹیپ وہ یہ تھا کہ ڈیسیشنز صرف ان کے ہوں گے. یہ چیز ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ پہلے سے بات ہونی چاہیے. جی میں اب یہ سمجھتا کہ پہلے دن تو یہی ہوا نا, پہلے دن جب بات ہوئی ہے تو یہی ہوا کہ سب مل کے ہم کام کریں گے, لیکن نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنے اسٹینس کو چینج کیا. جب انہوں نے اپنے اسٹینس کو چینج کیا تو ڈیفینیٹلی ہماری جو عقل یہی کہتی تھی کہ یار ہم ان کے پیچھے تو اپنی پوری قوم کو نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے, اس وقت ایک اچھا ڈیسیشن تھا, سب نے مل کر کلیکٹیولی اس دھرنے کو دیا تھا, تو ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے تھا اور ہم شامل ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں ہم سب کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے اور ہم الگ چلیں گے اور آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن ڈیسیشنز ہمارے ہوں گے, تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ان کی ڈیسیشنز میں ہم اپنی پوری قوم کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے, اس دن کے دھرنے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو دھرنے کا اسٹائل اور ہماری قوم کے دھرنے کا اسٹائل میں ایک بہت بڑا فرق ہے, ایک بہت بڑا واضح فرق ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے ساتھ دھرنوں کے ساتھ تو ہم کم از کم کولیبریشن نہیں کر سکتے. اور یہی بات دیکھیں کہ وہ ایک واحد دھرنا تھا, اس کے بعد ایون جماعت اسلامی نے بھی جتنے دھرنے دیے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں دیے ہیں, ہمیشہ ان سے سیپریٹ ہی دھرنے ہوئے ہیں. ان کا کسی اور مقام پہ ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کا کسی اور مقام پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایشو تھا دھرنے کا. جہاں تک بات کرتے ہیں آپ NA-250 کی, NA-250 کا ایشو بالکل ڈفرینٹ ہے. دیکھیں NA-250 کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ پولنگ اسٹیشنز تھے جن پولنگ اسٹیشنز کے اوپر 43 پولنگ اسٹیشنز کی بات ہوئی, جو 43 پولنگ اسٹیشنز کی جو آپ بات کریں کہ جس سے بائیکاٹ کیا گیا, ہرگز 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 متحدہ کا ساتھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ NA-250 کے جو 43 پولنگ اسٹیشنز تھے یہ وہ پولنگ اسٹیشنز تھے جہاں پہ پولنگ ہوئی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جن پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ ہوئی نہیں تھی اس کا اعلان 11 مئی کے دن ہی الیکشن کمیشن نے کر دیا تھا کہ ہم ان کو آگے نئی ڈیٹ میں الیکشنز کروائیں گے. اچھا, ہمارا انسٹنس کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارا انسٹنس بہت کلیئر ہے. ہم نے جس پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا تھا اس پریس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا, جن 5 یا 6 لوگوں سے پر مشتمل وہ پریس کانفرنس تھی اس میں خود میں بھی موجود تھا. اس میں امین شہیدی نے بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ہم اس الیکشن پروسیس سے احتجاجاً دستبردار ہو رہے ہیں. ہم اس لیے دستبردار ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پورے کراچی میں ریگنگ ہوئی ہے, پورے کراچی میں معاملات خراب ہیں, تمام معاملات میں آپ ہماری سنوائی نہیں کر رہے, ہم مستقل دروازوں پہ جا رہے ہیں لیکن آپ ہمیں نہیں سن رہے ہیں. ہم اس کو احتجاج کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم اس الیکشن پروسیس سے دستبردار ہو رہے ہیں احتجاجاً, اور ہم اپنا احتجاج اس بات پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. دس واز دا ایگزیکٹلی ڈیسیشن. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اس لیے یہ کہ آپ کے ریگنگ کے حوالے سے آپ سے نہیں پوچھا جا رہا تھا اور اس کے حوالے سے آپ لوگ نے احتجاج کیا. کوئٹہ میں کیا ہوا؟ آپ جس قوم کو یزید قوم کہہ رہے تھے, جس کو کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, اور نواز شریف کی جو یہ مسلم لیگ نون ہے اس کے ساتھ تو اتحاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہماری گردنوں پہ چھری رکھ دی جائے, ہمیں تلوار سے اڑا دیا جائے تب بھی ہم نہیں کریں گے, اور پھر آپ نے جا کے انہی کی گود میں بیٹھ گئے. کیا ہے یہ بھی ایک مطلب کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں جو اچھی بات ہے کہ آپ کے سوالوں سے کلیئر ہونی چاہیے. دیکھیں جو وہاں کوئٹہ کا جو ایشو ہے, بلوچستان کا جو ایشو ہے, میں آپ سے عرض کروں سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ وہاں ہمارا الحاق نواز گروپ سے نہیں ہوا بلکہ کلوژن گورنمنٹ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہاں نواز کی کمپلیٹ گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک کلوژن گورنمنٹ بنی ہے. ٹھیک ہے, جو کلوژن گورنمنٹ بنی ہے اس میں بھی میجر سٹیک نواز کا نہیں ہے بلکہ وہاں کی جو لوکل پارٹی ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو پارٹی ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو دیٹ پارٹی از کوائٹ پرو شیعہ پارٹی, جس نے کافی سپورٹ کی ہے ماضی کے اندر بھی اور بہت زیادہ سپورٹ کرتی رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ایک چیز یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ نواز گروپ کے ساتھ پیورلی الحاق نہیں ہے بلکہ ایک کلوژن گورنمنٹ جو بنی ہے
اس کے ساتھ الحاق ہے, اور اس کولیجن گورنمنٹ کے اندر بھی جو میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ سے پرو شیعت رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ الحاق اگر ہم نے وہاں پر بھی گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فضل الرحمان گروپ ہے جو کہ پنجاب کے اندر اس کے ساتھ الحاق کے ساتھ شامل تھا, یہاں پر وہ پوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس الحاق کا حصہ نہیں ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز. دوسری بات, جب یہ الحاق کیا گیا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں کیا گیا ہے جس کے اندر کوئٹہ کے شہر کے اسپیسیفک مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے, جو مومنین کے ساتھ پرابلمز ہوئی ہیں, جو معاملات ہوئے ہیں اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس کو انشور کروانے کی بات ہوئی ہے کہ اب یہ جو کلنگز جو بہت زیادہ کوئٹہ کے اندر ہوئی ہیں یہ کلنگز نہیں ہوگی. جو ہمارے لوگ جن کو اپنے مکانوں سے نکال دیا گیا تھا ان کی دوبارہ واپسی ممکن بنائی جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کچھ لوگوں کو اور کچھ تنظیموں کو کہ جو باقاعدہ پروف کے ساتھ موجود ہے کہ وہ شیعہ کلنگز میں ملوث رہی ہیں, ان کی گرفتاری ہوگی. یہ تمام باقاعدہ پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں, اس کو باقاعدہ دستخط کیا گیا ہے, اور دستخط کرنے کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم الحاق کریں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر وہ نہیں کر پائے تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ اس میں واپس لے لیں گے. تو دس واز ایگزیکٹلی دس. جھنگ میں کیا ہوا؟ جھنگ میں اکرم وقاص, شیخ وقاص کے جو والد تھے, اس کے مقابلے پہ بھی آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا, جس کی وجہ سے پھر علماؤں کی بے عزتی بھی ہوئی, علماؤں پہ پتھراؤ بھی ہوا, علماؤں میں وہ مارا بھی گیا. بہت افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے اگر شیعہ علماء کونسل ایک الگ پلیٹ فارم پہ ہے اور آپ MWM کے ایک الگ پلیٹ فارم پہ چل رہا تھا, تو وہاں پر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا اور اس طرح سے کہ ہم الگ فیل ہونا, یہ بہت عجیب سا لگا. اس میں یہاں پر دیکھیں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے آپ کے سامنے کسی کو بھی نہیں کھڑا کیا. بالکل صحیح بات, ایسے ہی. اور ایک اچھا آپ کو اسٹینڈ دیا, آپ کے لیے باقاعدہ مختلف پلیٹ فارم سے بیان بھی جاری کیا کہ ہم اگر میں نے جب میسمی صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہہ دیا کہ اگر مجھے موقع دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اگر کسی کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہیے تو میری نظر میں شاکر سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. سپورٹ ملی آپ کو. وہاں پر کیا ہو رہا تھا اس کے اگینسٹ میں؟ وہاں کیا ہو رہا تھا اس کے اگینسٹ یہ ہو رہا تھا کہ وہاں کچھ دکھتے ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ تب بھی رہنے دیں. لیکن بہرحال میں اس حلقے کے حوالے سے جو آپ کی چیزیں بہرحال آئی ڈو اپریشیٹ ود دیٹ, اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ اس وقت میں یہاں پہ ڈسکلوز کرنا نہیں چاہوں گا کہ کیا معاملات اس کے علاوہ بھی ہوئے تھے. لیکن بہرحال وہ ایک ہم الگ بحث میں شاید چلے جائیں گے. لیکن میں ہمیشہ سے اس پوائنٹ پہ رہا ہوں کہ ہمیں کام کرنا ہے تو ساتھ مل کے کام کرنا ہے. جہاں تک جنگ کا معاملہ ہے نا, دیکھیں وہ ایک سیاسی موو تھا, ہم نے ایک بندہ کھڑا کیا تھا اور اس کے بعد ہم آخر تک یہ سمجھ رہے تھے. دیکھیں ہم آخر تک اس بات پہ سمجھتے تھے, جو میری وہاں پہ جب یہ معاملات بہت زیادہ ہو رہے تھے, ذرا کہ ڈسکس ہو رہے تھے, تو میں وہاں پہ مستقل ناصر شاہ صاحب سے اور ان سے رابطے میں تھا اور ہم نے ان سے ڈسکس کیا ان چیزوں کو. مولانا حیدر عباس یہاں موجود تھے, ان سے میں مستقل رابطے میں تھا کیونکہ وہ آگے جو ہے وہ مزید آگے کے رہنماؤں سے رابطے میں تھے. تو جو انہوں نے سلسلہ بتایا, جو تمام چیزیں بتائیں, اس کے حوالے سے وہ آخر تک اس بات پہ مطمئن تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ان کا موجود ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے وہ سکسیسفل رہیں گے. لیکن بہرحال آخر میں دیکھیں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے رکھا یہی تھا کہ کہیں پہ بھی ہم یہ کنفرنٹیشن نہیں ہونے دیں گے. تو پھر یہ جو مارا ماری والا معاملہ جو ہے نا, دیکھیں یہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جس میں قطعاً MWM کی انوالومنٹ نہیں تھی. دیکھیں یہ بہت زیادہ معاملات کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا حساب کتاب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور جو پریس کانفرنس جب ہو رہی تھی, آغا میسمی صاحب وہاں موجود تھے. آغا میسمی نے خود اس وقت ناصر شاہ صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ کیا ہیں. ناصر شاہ صاحب نے اسی وقت اس کا ایکشن لیا کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں, اگر وہ ہمارے لوگ ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو جو ہے وہ سزنش کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ اس چیز کو ختم کریں گے اور رکوائیں گے. اور یہ باقاعدہ وہاں سے نام گئے ہیں, آغا میسمی نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں, اٹ واز پرووڈ آفٹر دیٹ کہ ان میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق MWM سے نہیں تھا. وہ اپنے وہاں کے لوکل لوگ تھے جنہوں نے یہ تھوڑی سی پرابلم کی تھی. تو بہرحال یہ میں آپ کو عرض کروں کہ اوورال اوپر کی سطح پہ بھی الحمدللہ ان دو پارٹیز کے اندر اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے جتنا نیچے کریٹ کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہمارے نیچے کے لوگ تھوڑا سا اس معاملے میں زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کے اندر ایک وار شروع کر دیتے ہیں. اس معاملے کو میں ہمیشہ سے کنڈیم کرتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں, ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل تھیمز ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ بریلوی طبقے کی کتنی ساری تنظیمیں موجود ہیں جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں, تو کیا ان میں تفرقہ ہے؟
نہیں تفرقہ نہیں ہے, وہ ایک پروسیس ہے, ایک نارمل پروسیس ہے. اگر آپ پولیٹیکل تھیمز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اس حوالے سے ایس یو سی نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی انہیں جو ہے وہ کمپلیٹلی الگ کر لیں گے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کے فوراً بعد اسلام ٹائمز کے اندر کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا ایک جو ہے وہ مضمون چھپا تھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ کنڈیم کیا تھا اور واقعہ تھا. اس کو راجہ ناصر نے بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا تھا. انہوں نے باقاعدہ, مجھے اس تقریر کے الفاظ یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اسلام ٹائمز سے جس نے بھی یہ کام کیا اس نے ظلم کیا شیعت کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بھئی ان کے ساتھ الحاق جو ہے وہ پھر بھی بنتا ہے, کم از کم یہ تکفیری قوتیں نہیں ہیں, یہ بہرحال وہ قوتیں ہیں کہ جن کے ساتھ الحاق بن سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ایک الگ الگ سلسلہ ہوتا ہے, ان کی ایک اپنی پولیٹیکل تھیم ہے, ہماری ایک اپنی پولیٹیکل تھیم تھی, اس کے ساتھ ہم گئے الحمدللہ. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اس طریقے سے ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں, اور ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے علماؤں کے درمیان میں, ایک بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے. یہ بہرحال تھوڑے سے معاملات نیچے کی طرف ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو کہ در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سچویشن اس وقت ہوئی ہے, اور جو پنجاب کے اندر جو معاملات جس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی گئیں, کہیں پہ بٹھایا گیا, کہیں پہ جو ہے وہ کسی کی فیور کی گئی, اور اس طریقے سے معاملات ہیں. تو ابھی جسٹ میں وہی دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنلی بھی ریزلٹس کمپائل ہو رہے ہیں ہمارے, کہ جو ایکچوئل ریزلٹس ہیں, یعنی وہ جو آپ کے ای سی پی پہ لگے ہوئے ہیں, اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پنجاب کے اندر کئی مقامات پہ ایم ڈبلیو ایم پیپلز پارٹی سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. یعنی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئے. اگر آپ اس کئی مقامات کے اندر جو کوئی سیکشنز ہیں جہاں پہ آپ نے الیکشن لڑا ہے, وہاں پہ آپ نے پیپلز پارٹی کو پیچھے چھوڑا ہے. یعنی الحمدللہ آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ کلیئر کیا ہے. اور ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ہماری ایکسپیکٹیشنز اصل میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہم نے بھی پہلا قدم لگایا ہے, تو بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم سے پھر پودے کی توقع رکھنی چاہیے, نہ کہ درخت کی توقع رکھیں. پہلے سٹیپ پہ ہم درخت نہیں دے سکتے. پہلے سٹیپ میں الحمدللہ ہمیں ایک سیٹ مل گئی, اور اگر یہ ریگنگ والے معاملات نہ ہوتے تو شاید اس سے بہتر ریزلٹس ہوتے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے قوم نے آگے نکل کر, جس طرح سے باہر نکلی ہے قوم, ہماری قوم نے ہمارا ساتھ دیا, یہ واقعی ایک بہت بڑی ہماری جیت ہے. تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اگر یہ سارے معاملات اسی طریقے سے, کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کو کہ بھائی میں نے اس سے یہ بیڈ ایکسپیرینس ہوا, ہمیں یہ اب نیکسٹ ٹائم یہ سیکھنا ہے. بالکل. کیا اس بار آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا کہ ہمیں نیکسٹ ٹائم کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ بالکل. کیونکہ دیکھیں بہت سارے الیکشن کے معاملات میں نے جھوٹ بہت زیادہ دیکھا. جھوٹ سے مراد الیکشن کے دوران ایک آواز آئی کہ ہماری خواتین کے اوپر پسٹل رکھی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایک نوجوان طبقہ بپھر گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ایسا ہوا ہے تو ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. اور جب بات وہ کلیئر کی گئی, اس خاتون سے معلوم کیا گیا, تو پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ سب اب ہمیں پولیٹیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی. اگر اس اتنی سی بات کو اگر ایک چھوٹا سا ایشو بنا کے کھڑا کر دیا جائے تو باقاعدہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے. اور یقیناً بہت سارے لوگ ہمارے میں بھی شامل ہو گئے ہوں گے جنہوں نے ہمارے جذبات سے کھیلا ہوگا. کیا ایکسپیرینس ہوا اس میں؟ میں یہ ایسا ہوتا, دیکھیں وہی والی بات ہے جس طرح میں پہلے بس کہہ رہا تھا کہ وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ جب اس میں اترا جائے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے یا ہم پلاننگ کے حوالے سے نہیں آئے تھے. تو بات یہ کہ سب سے پہلا قدم ظاہر رکھنا تھا, اور جب بھی پہلا قدم رکھا جاتا, چاہے وہ آج رکھا جاتا, چاہے وہ 10 سال بعد رکھا جاتا, تو یہ معاملات ہمارے سامنے تھے. بالکل. اب ہم نے بہت ساری چیزوں کو انالائز کیا ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں میں ڈیفینیٹلی بالکل یقیناً ایسا ہی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہماری خامیاں موجود تھیں. ان خامیوں کو ہم نے انالائز کیا ہے. ویری نیکسٹ ڈے ہر حلقے کے اندر, مطلب ایسا نہیں ہوا کہ شاید ہم بیٹھ گئے ہوں یا کوئی اور نہ بیٹھا ہو, تمام حلقوں کے اندر باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں. ان میں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اب ہمیں آگے کس طریقے سے جانا ہے. آگے بلدیاتی انتخابات موجود ہیں, اس میں کس طریقے سے آنا ہے. اس سے مزید آگے 5 سال کی آپ کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے کن چیزوں میں ہم جہاں لیک کر رہے تھے اس میں مزید پلاننگ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے آئیں. تو ایک باقاعدہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم نے ہر جگہ پر اس معاملے کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں. اور خود راجہ ناصر صاحب نے جو ہے وہ اس پورے 3 سال کو تنظیم سازی کا سال کہا ہے, اس پورے 3 سال کو باقاعدہ ٹریننگ کا سال کہا ہے. جو ان کے 3 سال ابھی یہ موجود ہیں, ابھی چونکہ ابھی الیکشنز کے بعد ہی جنرل سیکرٹری بن کر آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال ہمیں کام ہی اس پہ کرنا ہے
کہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی تنظیم سازی کرنی ہے, اپنی تربیت کرنی ہے, اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. دوسرا ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں عوام کے اندر بھی اپنی جو ہے وہ چیزوں کو لے کر جانا ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ہم نے اس کو بھی, ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ آج الیکشنز ختم ہو گئے اور پیچھے ہمیں جا کے بیٹھ جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میدان میں قدم رکھا ہے تو اب ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہونے چاہیے. ایک مرتبہ ہم نے قدم رکھا ہے تو اس کو ہمیں پروف بھی کرنا ہے کہ ہم اگر اس قابل تھے تو ہم آئے ہیں. تو اس کو پروف کرنے کے لیے بھی ہم نے الحمدللہ ایک باقاعدہ جامع پلان بنایا ہے, اور اس پلان کی امپلیمنٹیشن اس علاقے کے اندر تو انشاءاللہ بہت جلد دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لاسٹ میسیج میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کوئی دینا چاہیں. بہت ضروری ہے. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں واقعاً بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے تمام قوم کا, اپنی تمام ماؤں کا, بہنوں کا, بزرگوں کا, نوجوانوں کا, کہ جنہوں نے 11 مئی کے دن واقعاً یہ ثابت کیا کہ اگر اس قوم کو یکجا کر کے اور ایک پرخلوص مقصد کے لیے اگر باہر نکالا جائے تو انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا ہے. جس طریقے سے واقعاً آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, جس طریقے سے آپ لوگ باہر آئے, ہم جیت اسی وقت گئے تھے. الحمدللہ ہماری وہ سب سے بڑی فتح تھی. میں نے الیکشن کیمپین کے دوران بھی بار بار یہ کہا تھا کہ اگر الیکشن کے دن مجھے میری عوام نظر آ گئی, مجھے میرے لوگ نظر آ گئے, تو پھر نتیجے کی فکر مجھے کرنی ہی نہیں ہے. تو میری سب سے بڑی فتح یہ تھی, اور اس میں یقیناً آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اب میں واقعاً بہت دل سے اس بات کا آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے واقعی اس طریقے سے باہر نکل کر ہمارا ساتھ دیا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب جو میسج میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان میں شاید یہ مایوسی تھی کہ ہم سیٹ نہیں لے سکے, یہ معاملات ہیں, تو یہ ہماری شکست بہرحال نہیں ہے. سب سے بڑی فتح جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ لوگوں کا نکلنا, پوری قوم کا بیدار ہونا, یہ ہماری سب سے بڑی فتح تھی. اس کے بعد اس علاقے کے اندر جو لوگ اس پوری ورکنگ میں انوالو تھے وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا لڑکا, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان جو مختلف تنظیموں میں اپنا کام کر رہا تھا, اس مقصد کے لیے جس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ آیا تھا اور جس طریقے سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا, جس طرح بھی علی بھائی نے ذکر کیا کہ اس علاقے کے اندر ایس یو سی نے اپنی پیپلز پارٹی والی چیز کو الگ رکھتے ہوئے جس طریقے سے اس فیور کیا, یہ تمام جو ایک یکجہتی کی فضا بنی تھی, یہ تمام جو لڑکے ہمارے ساتھ آئے, یہ نوجوان قوتیں ہمارے ساتھ آئیں, یہ ہماری دوسری بڑی فتح ہے. تیسری بڑی فتح ہماری, ہم جن لوگوں کے پاس گئے, ہمارے رابطے جس طریقے سے, یہ ایک پورا سیاسی پلیٹ فارم اس طریقے سے تھا, اور یہ پوری سیاسی پریکٹس وہ تھی کہ جو اگر شاید نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اس طریقے سے عوامی نمائندگی کے طور پر ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے جو دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. ہم ان کے پاس گئے, ان سے اپنی چیزیں ڈسکس کی الحمدللہ, اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں رسپانس دیا ہے, مقصد ہمارا یہ کہ جس طرح ہم الیکشن کیمپین کے لیے ضرور گئے تھے, لیکن بہرحال ہم ایک حسینی پیغام لے کر گئے تھے. ہم لوگوں کو یہ بتانے گئے تھے کہ حسینیت کیا ہے, اگر حسینیت کسی جگہ پر آ جائے تو وہ کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے الحمدللہ پہنچائی ہیں. اور آپ کا یہ جو ایریا ہے یہ تو بہرحال ایک سویلائزڈ ایریا ہے, ایک شہری علاقہ ہے. ہمارے ابھی ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس کے دوران جتنے بھی سندھ بھر کے ہمارے جتنے لوگ تھے جو کہ کینڈیڈیٹس تھے وہ آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے ایسے علاقوں میں گئے کہ جہاں آج تک کبھی کوئی پہنچا نہیں ہے. تو مطلب ان علاقوں کے اندر, ان گاؤں کے اندر, ان جگہوں کے اندر جہاں پہ کبھی کوئی لوگ پہنچے نہیں ہیں, وہاں الحمدللہ اس مقصد نے آپ کے حسینیت کا پیغام پہنچایا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے, تو اب ہماری ذمہ داری بھی اتنی بڑھ گئی ہے. اب ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہمیں آگے آ کے کام کرنا ہے. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مکتب اہل بیت, اگر مکتب اہل بیت کا خادم اس میدان میں آتا ہے تو وہ سیاست کو واقعاً اس کی خدمت کے معنوں میں انجام دیتا ہے. ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری بن گئی ہے. اگر ہم میدان میں آئے تھے تو اب ہم پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ تمام نوجوان جس طریقے سے یکجا ہو کر, جس طریقے سے ساتھ مل کر الیکشن کے لیے ہم نے کام کیا تھا, اسی طریقے سے ہمیں آگے کام کرنا ہے. ہمیں علاقے کے لیے کام کرنا ہے, ہمیں علاقے کی اس قوم کے لیے کام کرنا ہے جنہوں نے آپ کی طرف دیکھا ہے, جو واقعاً آپ کی طرف آس لگا کے بیٹھی ہے. اگر آپ لوگوں نے اب ان کا ساتھ نہیں دیا تو یقین مانیں کہ یہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کریں گے. ہم چونکہ حسینیت کو جو ہے وہ
اپنے آپ کو ہم حسینی کہتے ہیں تو ہم حسینیت کو سامنے لے کر آئیں, اور جب حسینیت کو سامنے لے کر آئیں تو دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے پھر خدمت بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا اس وقت ذمہ داری, سب تمام لوگوں کی, تمام نوجوان ساتھیوں کی ہماری ذمہ داری واقعی یہ ہے کہ اب آگے ہمارے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اس کو پلان کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ملیں اور آگے آ کے ان چیزوں کو مزید انجام دیں. انشاءاللہ ایک بہت بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ کام کریں گے, اور میں پورے مطمئن ہوں الحمدللہ خدا کی ذات سے کہ جو پلاننگ ہم لے کر آ رہے ہیں اس سے یقیناً علاقے کے اندر ایک بہت بڑی اچھی فضا تبدیل انشاءاللہ ہم ضرور کر پائیں گے. اپنی بزرگوں سے, اپنے ان رفقا سے جو واقعاً بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, جن کا تجربہ بہت اچھا ہے, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب خلوص سے اس کام کے لیے آئے ہیں نا تو ہمارا ہاتھ پکڑیں, ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں آگے لے کر چلیں. اگر ہم کہیں غلط بھی کر رہے ہیں تو پلیز ہمیں روکیں, ہم سے کہیں شاکر بیٹا تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو, تم اس طرح نہیں اس طرح کرو. یہ صحیح طریقہ ہے, نہ کہ ایک الگ جگہ پر ایک 4 لوگوں کی ٹولی بنا کر آپ بیک بائٹنگ شروع کر دیں. آپ لوگوں کے درمیان یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں غلط کر رہا ہے, فلاں غلط کر رہا ہے. شاکر آپ کا بیٹا ہے, آپ کے درمیان موجود ہے, آپ اس کو بلا کے اس کی سرزنش کریں کہ یہ غلط ہے, آپ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کریں. بات یہ کہ ہم صرف اور صرف خلوص کے ساتھ خدا کے لیے کام کرنے کے لیے نکلیں. تو اگر غلط ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں کریں گے. ہمیں کون یہ بات کہے گا کہ اپنے آپ کو ان تمام تکلیفوں پہ بھی ڈالیں اور گناہ بھی لیں؟ یہ ہم ہرگز نہیں کریں گے آف کورس. تو ہم صرف اور صرف انشاءاللہ خدا کے لیے, خدا کی مقصد کے لیے انشاءاللہ لے کر آئیں آگے چیزوں کو. تو آپ سے یہی امید ہے کہ اسی طریقے سے ہمارا انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں. ناظرین, یہ تھا پروگرام ایک جائزہ, جس میں ہم نے جائزہ لیا. یقیناً شاکر بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ ڈائریکشن بزرگوں نے ہی دینی ہے, سسٹم خود بخود بنیں گے. دوسرا سب سے بڑا کام اس وقت شاکر بھائی سے میری ایک درخواست ہے MWM کے حوالے سے کہ اس وقت ایک ایسی ٹیم مرتب کی جائے, سچے لوگوں کی ٹیم مرتب کی جائے, ایسے والنٹیئرز کھڑے کیے جائیں جو آپ لوگوں کو پیٹھ پہ چھوڑا نہ گھوپیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کام پازیٹیو کرنے جا رہے ہوں اور بیک گراؤنڈ میں سارا کام نیگیٹو ہو رہا ہو. اس لیے انشاءاللہ ہم جو مشورہ دے سکتے تھے, جو ہم سوالات کر سکتے تھے, آپ کی جانب سے آنے والے سوالات, بہت سارے دوستوں کے SMS میرے پاس پہنچے کہ یہ سوالات کیے جائیں, یہ سوالات کیے جائیں. وہ تمام سوالات آج ہم نے شاکر بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاکر بھائی سے کر لیے. ناظرین, اسی طرح کے مزید پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.